السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 9 اپریل آپ کو یاد ہے یہ وہ دن ہے جو دنیا کے عظیم لیڈر اور پاکستان کے محب وطن وزیر اعظم عمران خان صاحب کو نکالا گیا تھا. جو کچھ ہوا وہ ریکارڈ کے اوپر ہے. کیا باتیں ہیں ذرا ہی بتائیں. اور فرد اللہ بابر کو FIA کا نوٹس سمجھ جائیں ذرا. اور ابھی بھی سیاسی جماعتیں نہ سنبھلیں تو بہت نقصان ہوگا اس ملک کو. یہ سوچنا ہوگا ہماری سیاسی جماعتوں کو. نہیں سوچیں گے تو پھر بہت حالات خراب ہوں گے. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا آپ کو, اور میں بار بار یہ بات کرتا ہوں. ڈاکٹر عارف علوی نے جو ہیوسٹن میں خطاب کیا اور جو باتیں کہی ہیں, میرا کام ہے آپ تک رکھنا. اس کے حقائق, سچائی یا برائی, غلطی یا غلط فہمی, یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر عارف علوی کا ہیوسٹن میں خطاب. انہوں نے کہا عمران خان نے حال ہی میں پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ عاطف خان اور سجاد برقی پر یقین کرتے ہیں, اور عاطف خان جو کوشش کر رہے ہیں کہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے, میں اسے سراہتا ہوں. صدارت ختم ہونے کے بعد جب میں اڈیالہ جیل عمران خان سے ملنے گیا تو حیران رہ گیا کہ اتنا چھوٹا کمرہ. یہ حقیقت ہے, میں تو بار بار کرتا ہوں, یعنی 5 بندے بھی نہیں بیٹھ سکتے, اور اس میں بھی عمران خان کے آگے شیشہ لگا ہوا. یہ ملاقات والی بات ہو رہی ہے. عمران خان کا سیل تو وہ چھوٹا سا سیل ہے. وہ میں نے جا کے جیل میں وقت گزارا, مجھے تو پتہ نا, اسی میں باتھ روم ہے, اسی میں سونا. اور ہمت ہے عمران خان کی. وہ جیل نہیں, وہ ہسپتال نہیں گیا, بیرون ملک نہیں گیا, اس سسٹم کے خلاف کھڑ کے. جو دیکھیں رزلٹ جو کچھ مرضی ہوں, انسان تاریخ میں امر ہوتا ہے, اور یہ تاریخ جب لکھی جائے گی تو عمران خان کا نام تاریخ میں مٹانا مشکل ہو جائے گا. جیسے ذوالفقار علی بھٹو آج بھی ٹھیک ہے, اس کے بعد پارٹی کسی اور طرف چلے گی, ڈائریکشن اور آگے, لیکن ذوالفقار علی بھٹو کا نام آج بھی آپ مٹا نہیں سکتے. اس کلاس میں اس میں بھٹو آج بھی زندہ ہے. تم کتنے بھٹو مارو گے, ہر گھر میں بھٹو نکلے گا. یہ اس وقت کی باتیں ہوتی تھی. اسی طرح یاد رکھیے گا, تم کتنے عمران خان گراؤ گے, ہر گھر سے عمران خان نکلے گا. یہ یاد رکھیے گا, یہ سمجھنا ہے آپ لوگوں کو. ہمارا تو کام یہی ہے. اور وہ جو عارف علوی صاحب جو ذکر کرتے ہیں نا, وہ ذکر کرتے ہیں کہ ملاقات کے لیے روم بنایا ہوا ہے, شیشہ لگایا ہوا ہے, وہاں ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے. خسر پھسر بھی آپ کر رہے ہوں تو وہ بھی ایک ایک چیز, اتنے پاورفل مائک لگے ہوئے ہیں کہ وہ بالکل ایک ایک چیز آپ کی ریکارڈ کرتے ہیں. اب بتائیں, پوری دنیا میں بتائیں ذرا, پریزن ایکٹ, پریزن رول میں کہاں اجازت ہے؟ یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ میں کہاں اجازت ہے؟ ICCPR میں کہاں, انٹرنیشنل کنونشن میں کہاں اجازت ہے اس طرح کی؟ یہ پریولیج, ساری آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے, کمیونیکیشن ہوتی ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہاں ہو رہا ہے, اور سیاسی جماعتیں خاموش تماشائی ہیں. اور وہاں پولیس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں, بات نہیں کرنے دیتے. ٹائم ختم ہو گیا. میں تو بھوگتا رہا ہوں نا, اس لیے مجھے تو اس لیے پتہ ہے نا, مجھے تو اس لیے پتہ ہے, ایک ایک چیز کا مجھے اندازہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ باتیں کہتے ہیں. سوادی صاحب جب عمران خان سے مل کے آئے تو انہوں نے بتایا کہ درمیان والا شیشہ میری ملاقات میں موجود نہیں تھا, ہٹا دیا گیا تھا. یعنی وہ شیشہ جو ہے ہٹا بھی سکتے ہیں. وہ تھوڑی سی جگہ ہے, پرلی طرف بیٹھتے ہیں اس طرف, یعنی کمرے کے اس طرف جو ہے عمران خان صاحب یا بشرا بیوی صاحب سے ملاقات ہوئی, وہ اس طرف بیٹھتے ہیں, اور ہم اس طرف بیٹھتے ہیں. میں چونکہ بارہا میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, تو اس لیے آپ کو وہ ساری باتیں بتانی ہیں جو حقائق اور سے. اچھا, وزیر اعظم کے جو مشیر ہے رانا ثناء اللہ سیاسی امور کے, وہ پھنس گئے بری طرح سے ندیم ود لائف کے پروگرام میں. جمہوریت پر جنرل پرویز مشرف کے دستخط نہیں تھے, مساق جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, اور ان کا اپنا ایک سیاسی ایجنڈا تھا. اور انہوں نے کہا کہ صدر ہمیشہ کے لیے صدر بننا چاہتے تھے. ان کا سیاسی مقصد یہ تھا کہ وہ اقتدار میں برقرار ہیں. اور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ جنرل مشرف کا تو اپنا پولیٹیکل ایجنڈا تھا, اور وہ تو خود پریزیڈنٹ تھا اور پریزیڈنٹ رہنا چاہتا تھا. جب اس کو بھیجے گیا اس وقت میں چاہتا تھا کہ میں رہوں, لیکن اب تو ایسی صورتحال نہیں ہے. بڑی زبردست بات ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ یہ تو چہیتے ہیں نا مسلم لیگ نون کے, آج بھی دیکھا جائے جنرل قمر جاوید چہیتے ہیں. اور جب اس سے ذکر پوچھا گیا, انہوں نے کہا جی کہا کہ چلے دیکھیں, اب ایک رواج بن چکا ہے, جو شخص چلا جائے اس کے بعد جنرل باجوہ اب نہیں ہے, تو ان کے جانے کے بعد برائی ان کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے. کہتے لیکن انہوں نے سازش ایسی کوئی نہیں کہ جس طرح خود کو صدر منتخب کروا لے.
ریفرینڈم کرائیں, اگر اس نتیجے ان کے حق میں ہو تو 5 سال کے لیے صدر بن جائیں, اگر نہیں تو سال صدر رہیں. انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. باقی جو باتیں ساری ہوئی, کیا اس کو بھول جائیں گے باجوہ صاحب؟ کیا رانا سلام وہ بات نہیں کرے گا کہ جنرل باجوہ صاحب نے کیا کچھ حالات بنائے, آپ اس ملک کو کہاں چھوڑ گئے, اس ملک کے لیے کتنے حالات خراب کیے؟ جنرل باجوہ کو وہ کردار تو ڈسکس کریں, وہ ڈرتے کیوں ہیں؟ نہیں نا, اس ملک میں جنرل یحییٰ ڈسکس ہوتا ہے, جنرل ایوب ڈسکس ہوتا ہے, جنرل پرویز مشرف, جنرل باجوہ بھی آپ کیوں نہیں ڈسکس کرتے؟ کیا یعنی وہ بھول گئے جن دنوں آپ جنرل باجوہ کے بارے میں, جنرل فیاض حمید کے بارے میں مریم صفدر کیا کرتی تھی, نواز شریف کیا کہا کرتے تھے؟ تو جب کراچی میں دروازے ٹوٹے پتہ ہی کسی کو نہیں تھا, جنہوں نے توڑے وہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. یہ آپ کو تو اندازہ ہونا چاہیے. شہباز شریف دیکھیں اب اپنے آپ کو اس پاکستان کا چیف ایگزیکٹو آفیسر قرار دے دیا انہوں نے اپنے آپ کو. ٹھیک ہے نا جی, وزیر جب چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, چیف ایگزیکٹو آفیسر نہیں. یار سمجھیے گا بات کو. کیا پاکستان ایک کمپنی ہے جو آپ سے سی او ہیں, یا پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بناتے بناتے کارپوریٹ ادارہ بنانے لگے ہیں؟ سچ کہا ہے کہ کسی نے, ایک تو پڑھے لکھے نہیں اور پھر کوشش بھی نہیں کرتے. چیف ایگزیکٹو آفیسر تو کمپنی یا کارپوریٹ سیکٹر کے اندر کا ایک انچارج ہے یا جیسے ہی ہے. آئین کے تحت چیف ایگزیکٹو ملک کا سربراہ ہے, کسی کارپوریٹ ادارے کا. وہ علیحدہ بات ہے, ان کا طریقہ کار یہی تھا. پنجاب کو پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ بنا دیا, پنجاب لمیٹڈ میں کہا کرتا تھا, 56 کمپنیاں بنائی, بہت کچھ کام انہوں نے سارا کیا. یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں, ہٹ کے نہیں باتیں ہیں. صاف پانی کمپنی, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی, پارکنگ کمپنی, ماڈل بازار کمپنی, یعنی کوئی 56 کے قریب کمپنیاں تھیں جو چیلنج کی تھی. وہ آج بھی ریٹ وہ پینڈنگ پڑی ہوئی, جس میں میں نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا اٹھائی ہوئی ہیں, ایک ایک چیز ریکارڈ کے اوپر. وہ ہماری عدالتیں نہ ڈیسائیڈ کر سکیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ہم نے یہ ساری بات ہے بڑی واضح ہے. ایک اور بڑی زبردست بات ہے, وہ چھوٹی سی تو بات ہے لیکن جب قانونی معاملہ آپ سے ڈسکس ہوگا. ارشد خان جو چائے بڑی شہرت پائی تھی اور اس کے نام پہ ریسٹورنٹس وغیرہ بنے پڑے ہیں, شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کر دیا, اور نادرا اور پاسپورٹ حکام کے مطابق پاکستانی شہریت کے ثبوت پیش نہیں کر سکے, اور 1978 سے پہلے کے رہائشی شواہد طلب کیے جا رہے ہیں. شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک ہونے کے بعد ارشد خان نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی سے رجوع کیا تھا. ارشد خان کا شناختی کارڈ چائے والے کا اور لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی کا جسٹس جواد حسن نے نادرا سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاتے کو 17 اپریل کے لیے جواب طلب کیا ہے. ایک اور زبردست ہے, اور سرکاری خزانے سے مریم نواز اور نواز شریف کی تشہیر کے خلاف درخواست پر سماعت نہ ہو سکی. 2 رکنی بینچ ہے, ابھی تو سنگل رکنی بینچ کے سامنے یہ معاملہ سارا پینڈنگ پڑا ہوا ہے, اور بینچ میں دیگر کیسز کی مصروفیات کے باعث سماعت نہ ہو سکی, اور چیف سیکرٹری پنجاب اور ڈائریکٹر پبلک ریلیشن سے جواب طلب کر رکھا. جسٹس فاروق حیدر نے اشوا کامران کی درخواست پر سماعت کرنا تھی, اور انہوں نے کہا یہ مریم صفدر اپنی اور اپنے والدے کی ذاتی تشہیر کے لیے سرکاری خزانے کا بے دریغ استعمال کر رہی ہیں. اور سپریم کورٹ کو میں نے کچھ ڈیٹیلیں مجھ سے آرڈرز مانگے تھے, انہوں نے مختلف کورٹس کے آرڈرز وہ میں نے اشوا کامران کو شیئر کر دیے تھے سیاستوں کی تصویر. پھر میں نے اس ریٹ کے اندر جو یہ والی ہے اس کے اندر آپ کو پتہ میں نے وہ سارے ثبوت لگا دیے ہیں. اپنا علیم گنڈا پور نے کارروائی کی, یہ ساری ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. اور فرت اللہ بابر کے اگینسٹ دیکھیں, جمہوریت کے چیمپئن پاکستان پیپلز پارٹی کو سوچنا ہے اس میں جو سینٹ کیا جو سمجھدار لوگ ہیں نا وہ اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں. اور ایف آئی اے نے انکوائری شروع کر دی ہے انسانی حقوق کے سابق صدر اور سابق سینیٹر فرت اللہ بابر کے اگینسٹ. وہ باتیں انہوں نے کھل کے کی ہیں, گورنمنٹ میں جو زیادتی ہو رہی ہے وہ ساری باتیں کر رہے ہیں. مبینہ کرپشن, ٹیکس چوری اور ناجائز اثاثات بنانے کے الزامات کی انکوائری شروع کر دی ہے, اور بتایا ہے کہ منسٹر پہلے ہی عید کی تعطیلات سے ایک دن قبل ایف آئی کے اینٹی کرپشن سیل اسلام آباد کے سامنے پیش ہو چکے ہیں, اور ایف آئی کی جانب سے راولپنڈی اخباروں میں خبر بھی چھپی ہوئی ہے تاکہ ایف آئی کی جانب سے نوٹس کا جواب دے سکیں, جو راولپنڈی کے مورگا علاقے میں رہائش ایک شہری کی شکایت کی بنیاد ابھی بڑی اس قدر جاگ چکی کہ اپنے محسنوں کے ساتھ یہ سلوک روا رکھ رہی ہے. فرد اللہ بابر ایک اختلاف رہا میرا, بہت سی چیزوں پہ اختلاف رہا ان سے, ایک نہایت بے باک اور کرپشن کے داغ سے پاک سیاستدان ہے ہماری, میں سمجھتا ہوں بڑا واضح طور پر. اور پیپلز پارٹی جو ان کے انسانی حقوق کے موقع پر ان سے ناراض دیکھتی ہے, اور یہ جو شکایت اب نظر آ رہی ہے اسی لیے سامنے آئی ہے. سمجھ گئے ہوں گے آپ, یعنی آواز کو بند کرنا ہے. جی ایچ کیو حملہ کیس جو ہے سماعت 12 اپریل تک ملتوی ہو گئی ہے. آئندہ سماعت جو ہے اڈیالہ جیل میں ہوگی. سپریم کورٹ کی 4 ماہ کی ڈائریکشن کے مطابق
کیس کا فیصلہ کیا جائے گا. عدالت ہفتہ میں 2 بار GHQ عملہ کیس کی سماعت ہوگی. عمران خان کو بھی جیل میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے کہ عدالت کے حکم پر عمل درآمد ہوگا. اب تو ملاقات کا اب عمران خان صاحب کی ملاقاتیں اب روکنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جب اوپن سماعتیں ہوں گی، وکلا جائیں گے، ساری باتیں. اب جو سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کرنا ہے تو وہ ہر حال میں پیش کرنا ہوگا، پھر وکیلوں کو بھی جانا ہوگا اور ملاقاتیں ساری ہوں گی. اور یہ چوتھی بار جو ہے نا 12 اپریل کو چوتھی دفعہ ملتوی ہوا. اور راولپنڈی سائے جیسے عدالت میں سماعت ہوئی، بتایا گیا کہ گواہان اور ملزمان کی عدم بے بسی کی وجہ سے ملتوی ہوئی ہے. 15 فروری آخری سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی. اس کے بعد اب تمام سماعتیں جو بھی ہیں وہ انسداد دہشت گردی پنڈی میں ہوئی ہیں. صحیح ہے جی. اور یہ بڑی مزدار بات ایک اور ہے، عمر ایوب کا حلقہ N18 ہری پور کا جو ہے نا دھاندلی کی شکایت کے لیے کارروائی کے اوپر فیصلہ محفوظ ہو گیا. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا. اور الیکشن کمیشن کے وکیل سجاد سواتی اور عمر ایوب کے وکیل نے دلائل دیے. عمر ایوب نے عدالت کو بتایا کہ N18 ہری پور الیکشن میں دھاندلی کیس 60 دنوں میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. 60 دن کرنے کے بعد الیکشن کمیشن کارروائی غیر قانونی ہے. اور عمر ایوب بھاری مارجن سے الیکشن جیتے تھے. عمر ایوب کی جیت کو مخالف امیدوار نے بھی مانا اور خود ٹویٹ بھی کیا. اور وکیل الیکشن نے سامنے کہا ہے کہ عمر ایوب الیکشن کے پہلے روز کو دھاندلی کی شکایت کی. شام کو جب عمر ایوب جیت گئے تو مخالف امیدوار نے بھی دھاندلی کی شکایت کی. ٹھیک ہے، درج کرائی. الیکشن میں دونوں درخواستوں پر کارروائی شروع کی. عمر ایوب جو ہے نا ہائی کورٹ ریٹ میں آ گئے. اور آخر میں صرف بات 9 اپریل کی جو میں نے آپ کو کہا وہ یاد ہوگا. یہ میں تفصیلی بات شام کے پروگرام یا کسی اور پروگرام میں بات کروں گا. جب عمران خان کو نکالا گیا تھا، دنیا کی بااثر ترین شخصیت میں ہو رہا تھا. نوبل انعام کے لیے اب آپ کے سامنے نامزد کیا گیا ہے. جمہوریت کی تاریخ میں سیاہ ترین دن ہے جب بیرونی مداخلت اور اندرونی سازش پر مبنی طریقے عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور عوام کے منتخب نمائندے اور مقبول ترین لیڈر عمران خان کی حکومت ختم کی. اور اس کے بعد پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے مزاحمت جو ہے نا کا دور شروع ہوا. اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی. اب 9 اپریل کے حوالے سے بڑی مزدار ہے. میرا ٹویٹ بھی ہے ریکارڈ کے اوپر. اس پہ گفتگو پھر کوشش کروں گا شام میں تفصیلی بات کروں. اس پہ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.